کیا. آپ کس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں؟ یہ پارٹی ہے، یہ باقی پارٹیوں سے کیسے منفرد ہے؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی بندہ ہی آرمی کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس لیے نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے نہ کچھ. تو اس میں کیا ہے کہ کیوں آپ کو گرفتار کیوں نہیں کر کے لے کے جاتے؟ عمران خان جو ہے اس کو اس ماحول میں باہر آنے دیا جائے گا؟ جماعت جو آپ نے بنائی اس کا خیال کیسے آیا کہ پاکستان میں بے شمار جماعتیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو کسی ایک جماعت میں شامل ہو جاتے، کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے، اپنی جماعت بنانے کا کیا مقصد ہے؟ نواز شریف اپنی انگلی پکڑا کے اپنی بیٹی کو لے آئے گا، زرداری اپنی انگلی پکڑوا کے بیٹے کو لے آئے گا، تو آپ کو کون لے کے آئے گا؟ ریاستیں چلاتی چھوٹی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں نہیں چلاتی. بڑی جماعتیں ہمیشہ بلیک میل رہتی ہیں. ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے جیل میں پولیٹیکل لیڈر جب بھی جاتا ہے اس کی پارٹی اوپر ہی جاتی ہے، نیچے کبھی نہیں جاتی. اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا تھا تو آپ وہاں پہنچے تھے، وہ پوری کیا سٹوری تھی؟ ترمیم ایک دفعہ پھر ترمیم ہو جائے گی، گلے پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج جس شخصیت کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، نوجوانی سے ہی لیڈرشپ کی صلاحیت ان کے اندر نظر آئی، بہت ساری جگہوں پہ ایکٹیو بھی نظر آئے، بہت سارے ایسے واقعات جن پہ عام طور پر بڑے بڑے لیڈر نہیں بولے لیکن یہ بولے، اور اسی وجہ سے یہ نوجوانوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے. میری مراد شہیر سیالوی صاحب سے ہے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. سر جی میں ایک دو دفعہ تو آپ کے ساتھ میرا مقابلہ ہی کہوں کہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ انٹرویو بھی کیا، ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی، تو اس وقت نا بہت محدود سا وقت ہوتا تھا، تو میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ ایک ایسا ٹائم لے جس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں شروع سے. تو میں چاہوں گا کہ ہم بالکل سٹارٹ سے لیں کہ تھوڑا سا اپنا جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی ضلع اٹک اور تحصیل جنڈ سے میرا تعلق ہے، اور کوتب شاہی عوان ہے ہم والد صاحب کے طرف سے، اور ننیال جو ہے میرا نانی کا گاؤں شویکی شریف ہے اور نانا کا گاؤں خدر خیل ہے. یہ دونوں کوہاٹ ضلع میں آتے ہیں، اور ننیال میرا جو ہے وہ خٹک قبیلہ ہے. اور ان میں بھی آپ یہ دیکھیں تو کئی عوامی نیشنل پارٹی میں رہے، کوئی پیپلز پارٹی میں رہے، مطلب مختلف اس میں، مطلب جو نانا کے بھائی کزنز وغیرہ ہیں، ون آف دیم از سینیٹر فرام عوامی نیشنل پارٹی، بلکہ صوبائی اس کے صدر بھی رہے. تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طریقے کا اگر ڈائریکٹ فیملی میں دیکھا جائے تو اس طرح تو کوئی نہیں تھا، بالکل دور پار یہ سلسلہ تھا. ہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہماری ساری فیملی رہی ہے. ٹھیک، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میرے والد صاحب ویسٹرن ریل کار یونین کے صدر ہوتے تھے، میاں والی سے لے کے اٹک تک کے سارے اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرتے تھے بیفور ہی جوائنڈ پاکستان. یہ جو آپ کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا جو ہے نا جیسے گٹی میں کہا جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کو دیکھیں والد صاحب کے بعد میرے آئے ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر اقبال صاحب، وہ انجمن طلبہ اسلام کے ضلع اٹک کے ناظم رہے، اور اس وقت طلبہ تنظیموں کے الیکشنز ہوئے تھے تو انہوں نے پورے ضلع اٹک کو کلین سویپ کیا. ہاں بوائز اینڈ گرلز کالجز جتنے ڈگری کالجز تھے ان میں کلین سویپ کیا، جیتے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ارشد حمید ایڈوکیٹ، وہ تحصیل بار کے بھی کئی مرتبہ پریزیڈنٹ رہے. اپنے دور میں وہ کراچی میں بھی اور اٹک میں بھی ڈگری کالج میں بھی انجمن طلبہ اسلام کو لیڈ کرتے رہے. ان کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہمارے بڑے کزن ہیں، اللہ غریق رحمت کرے، بابر سیالوی جو تھے، ہی واز پریزیڈنٹ آف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کاف لیگ والی. مشرف کی جو لیگ، مشرف یہ میری پھوپھی کے بیٹے تھے. پھر تاہا کے جو بیٹے تھے فیصل، ہی واز ریپرزینٹیو آف اٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہ لوکل سطح پہ وہاں ڈگری کالج اٹک میں چلتی تھی. اس سے چھوٹا ایک اور پھوپھی کا بیٹا ہے شاہد ملک، وہ انجمن طلبہ اسلام کا ناظم تھا. ایٹ دا سیم ٹائم 3 مختلف تنظیموں کو ہمارے کزنز نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا ضلع اٹک میں. اچھا اب ان سب چیزوں میں ایک کامن چیز تھی، والد صاحب کے ٹینیور میں بھی، چچا دونوں جو تھے ان کے ٹینیور میں بھی، کزنز کے بھی، کہ ہم لوگ ظاہر ہے کوئی بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے تو تھے نہیں. جب ڈگری آپ نے کرنی ہوتی تھی تب تک تو لیڈری آپ کو جچتی تھی، اس کے بعد ذریعہ معاش بالکل گزارا تو ہر بندے کو مار جاتا ہے. اب والد صاحب فوج میں چلے گئے، کمیشن اپلائی کر لیا، وہ سلیکٹ ہو گئے. دونوں چھوٹے چچا تھے
ان میں سے ایک نے پنڈی میں ٹیچنگ سٹارٹ کر لی اور ساتھ اپنا اکیڈمی سٹارٹ کر لی اور اپنا مطلب وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد اسے خیر آباد کیے گئے. دوسرے چچا جو تھے جو ابھی وکیل ہیں وہ کراچی چلے گئے اپنے لاء کے سلسلے میں ڈگری کالج کے بعد. صبح وہ پڑھتے تھے خود وہاں پر کالج میں, شام کو وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اپنی فیس پوری کرنے کے لیے. رات کو وہ سی پورٹ پہ کلیریکل جاب کرتے تھے اپنے ہاسٹل کی فیس پوری کرنے کے لیے. وہ 2-3 گھنٹے بیچارے سوتے ہوں گے. تو بڑے بڑے مطلب میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑے لیڈرشپ کوالٹیز ہمارے بزرگوں میں تھیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہ پلیٹ فارم نہیں ملا, ان کے جیب اتنی بھاری نہیں تھی جتنا ہمیں ورثے میں اپنے بزرگوں سے مل گیا. شاید وہ تو یہی ہے جی کہ جو ایک خاندان ایک جو برادری ہے وہ اگر اسٹیپ لیتی قربانی دیتی اس نے محنت کرنی ہوتی ہے, پھر آنے والی جو نسل ہے وہ اس پہ کرتی ہے. بالکل اسی طرح. اچھا پھر اتفاق کی بات, یہ ساری چیزیں مجھے کب پتہ چلی, مطلب میں اتنا ویل اویئر نہیں تھا شروع میں. تو میٹرک تک تو ہم صرف پڑھتے رہے. میٹرک میں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اچھا میٹرک میں ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آگے تھے, ویسے تو عام طور پہ کالج لائف میں جا کے بندہ ہوتا ہے. ہاں میں میٹرک میں آ گیا. میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا تھا اور ایک انہونی سی بات ہاں پالیٹکس تھی. فوجی اسکولوں میں ہم نے ممتاز قادری کے سٹیکرز لگائے تھے. مطلب ایک گورنمنٹ کالجز میں بھی تنظیموں کی پابندی تھی. ہم نے اس دور میں مطلب ایسے ایسے چند چاڑے تھے کہ آپ سن کے یہ تو واقعی اے پی ایس میں تو یہ سخت قسم کی پابندی ہے اس میں. مطلب وہ ٹیچرز لے کے پھرتے رہتے تھے کہ یہ کون ہے کیا ہے, مطلب ہم لوگ جنونی حد تک تھے. اچھا آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, ایف جی سر سید اسکول اینڈ کالج, ایف جی سر سید جو کالج ہے وہاں سے میں نے پھر ایف ایس سی کی, اور ایک فوجی فاؤنڈیشن کالج, تینوں آرمی کے انڈر تھے. اسکالرس کالج ہوتا تھا, قائد اعظم ڈگری کالج ہوتا تھا, یہ سارے آپ کے وفاق کے انڈر آتے تھے. وہ اسکالر تو خیر پرائیویٹ ہے. کوئی 6-7 کالجز مجھے یاد ہیں. ان سب کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے آن بورڈ لیا اور 1000 وکیل پنڈی کچہری کا ہم نے آن بورڈ لیا, اور آئی ہیو مارچ ٹوورڈز امریکن ایمبیسی ان 2012. آج سے 12 سال پہلے 17 سال, مطلب 3-4 لوگوں کا مجمع لے کے 17 سال کی ایج میں. ابھی جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے 17 سال کے بچے جو ہے گھر سے نہیں نکلتے, مائیں نکلنے نہیں دیتی گھر سے. وہ اس وقت بھی موم ڈیڈ بچے ہوتے تھے. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤ, یہ وہ چیزیں جو نہیں عموماً ڈسکس ہوئیں. اچھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو پہلا قدم اٹھایا وہ کب اٹھایا؟ میں اے پی ایس میں تھا. اب کالج میں تو میں نے ایف جی سر سید میں جانا تھا, وہ میرے والد صاحب نے زبردستی اے پی ایس سے نکال کے سر سید میں بھیجا تھا کہ وہاں پر ہم تنظیم اسٹرانگ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا یار یہ مجھے بھی خراب, وہ سرونگ تھے اس وقت, یا سرونگ وہ آخری 1-2 سال فوج میں جو آپ ایل پی آر پہ گزار رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے بھی خراب کرے گا اور خود جو ہے نا یہ بھی قابو نہیں آ رہا. تو کیونکہ وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ 3-4 سال سے میرے ساتھ تھے, تو ایک اچھا اثر رسوخ وہاں بن چکا تھا. تو فرسٹ ایئر کے شروع کے نا 1 مہینہ میں اے پی ایس میں پڑھا, بعد میں سر سید میں چلا گیا. تو اس 1 مہینے میں کیا ہوا کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ نیٹو نے اٹیک کر دیا, اور ہمارے کوئی 12-14 یا 16-17 فوجی جوان شہید ہو گئے, اور پورا پاکستان خاموش تھا اس پہ. کوئی نہیں بولا, نہ ہمارا آئی ایس پی آر بول رہا تھا مصلحتاً کچھ تھا یا جو بھی تھا, نہ ہمارا سیاستدان کچھ بول رہے, تو سارے پٹھو ہی ادھر کے ہیں. اچھا ہم لوگ ابھی بچے تھے فرسٹ ایئر کے, ہمارے ساتھ جو کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی میجورٹی فوجیوں کے بچے تھے. تو ہم بیٹھے, ہم نے کہا یار دیکھو اس میں اگر ہمارے فادر کی یا آپ کے فادر کی پوسٹنگ وہاں پہ ہوتی ان آپس ایریاز میں, اور ان میں سے کوئی شہید ہو جاتا, پھر بھی ساری قوم خاموش ہوتی. کہتے ہیں ہاں شہید یار یہ بات تو درست ہے. میں نے کہا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. وہ پہلا احتجاج تھا یا نیا؟ پہلا وہی تھا. تو اچھا ہوا کیا, ہم نے نا اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, فیس بک بہت کم استعمال ہوتی تھی 2011 میں, 2005 میں فیس بک ہر گھر کے بعد بہت کم, مطلب آپ دیکھیں یہ بوسٹ آیا 2014-15 کے بعد. مطلب ہم 2011 کی بات کر رہے ہیں, تب نئے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی تھی کہ یہ چیزیں کالجز میں. ہم تب ہوتے تھے 75 روپے میں آپ کو 1000 میسیجز ملتے تھے, وہ آپ فارورڈ کرتے تھے. ہم نے جناب میسیج فارورڈ کیا کہ جناب اپنی قوم کے لیے نکلو, اپنے ملک کے لیے نکلو. سلالہ چیک پوسٹ پہ جو امریکہ نے مارے ہیں ہمارے فوجی, ان کے لیے ہم نکل رہے ہیں. اچھا ہوا کیا, جس دن یہ 3 دن پہلے میسیجز چلا دیے, میں نے اپنا LG KG 200 موبائل ہوتا تھا, وہ عاطف اسلم کے ایڈز میں آتا تھا, تو وہ میں نے بیچا, میرے خیال ہے کوئی 3,500 روپے کا.
اور میں نے لیا میگا فون. 8 موٹے سیل اس میں ہوتے تھے اور میگا فون جس میں آپ تقریر شکریر کرتے. ٹھیک مائکرو فون جو ہے سر, ہاں میگا فون جو ٹھیک ہے, اچھا وہ جو جلسوں احتجاجوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کوئی 300 روپے کا نا ہم لوگوں نے راجہ بازار جا کے وہ کپڑے کے اوپر جو لکھائی والا بینر نہیں ہوتا کہ احتجاج برائے خود مختاری ہے پاکستان, اور ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے اس طرح کا لکھ کے من جانب انجمن طلبہ اسلام راول پنڈی کینٹ, میں پنڈی کینٹ کا ناظم تھا, تو وہ مجھے یاد ہے. اور ہم لوگ اے پی ایس کے باہر جب اگلے دن احتجاج تھا, ہم لوگوں نے, میں نے سارے بچوں کو بولا, میں نے کہ یار آپ نے بینر پکڑنے ہیں, آپ نے میگا فون پکڑنا ہے اور اس طریقے سے نکلنا ہے. اور وہ جو 3-4 تھے نا جنہوں نے میرے ساتھ پلان کیا ہوا تھا, مجھے آج بھی ان کے چہرے یاد ہیں. ان گھوگوؤں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں تو ہمارے پاپا نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا یار دیکھو میرے پاپا نے کون سا الیکشن آفس کھولا ہوا ہے گھر میں, تو مجھے تیار ہی نہ کرتے. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ جو کچھ ہمارے, میں فرسٹ ایئر میں تھا, سیکنڈ ایئر میں ایک شکیل خان تھا, پٹھان تھا, بڑا جذباتی قسم کا, اس نے اپنی کلاس پوری نکال لی. وہ آپ کو پتہ ہے 20 ایک بچے نکل جائیں پیچھے پورا کالج اکٹھا ہو جاتا ہے. ساتھ فوجی فاؤنڈیشن کالج میں بھی وہ پھیلی ہوئی تھی میسج, وہ اپنی ریلی لے کے آگے. ان میں ایک ہم اسے تاولا کہتے تھے, بیچارہ فوت ہو گیا, بڑا پیارا آدمی تھا. ایک سعد ارشد ہے آج کل, وہ بھی آرمی میں ہوتا ہے, وہ وہاں سے ریلی لے کے آیا تھا. اور ایک ایف جی سر سید کالج, کیونکہ وہاں پر ہمارا شروع ہو گیا تھا سلسلہ, وہاں سے یہ 3 کالجز نے مل کے, اس میں بھی جو ریلی کو لیڈ کرا تھا راجہ حمزہ, وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ. مطلب کئی اس طرح کے دوست تھے جو انہوں نے شروع میں ساتھ دیا ہوا, جو ساتھ تھے مختلف. تو ریلی آپ کی کامیاب ہوئی پھر وہ والی؟ اس میں جناب بہت بڑے رفڑے بنے. ایک تو پنڈی کینٹ میں پہلے کبھی اس طریقے کا احتجاج ہوا نہیں, وہ اوپر سے کالج والوں کو یہ تم لوگوں نے کیا تماشا کیا. جو احتجاج یا ریلی کی جاتی تھی پہلے اس کے لیے نا پرمیشن لی جاتی تھی, تو کیا نہیں آرمی کے کالج یا اسکول سے تصور ہی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ یار کوئی ریلی نکلی ہو. ہم لوگوں نے وہ پہلی دفعہ مطلب وہ ایک دیکھیں, ہم لوگوں کے لیے آج اگر ہم یہ چیزیں سوچیں تو بڑا معیوب سی لگتی ہیں. اس وقت بس جنونی ہوتے تھے, ہم کر جاتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ دیکھیں نتائج تو ظاہر ہے پھر آپ پہ پریشرائز کرتی ہے آپ کا کالج ایڈمنسٹریشن, جس طرح کوئی بھی کرتی ہے. ریلی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ریلی ہوگی تھی, مطلب کامیاب ہو گیا, ریلی نکل آئی بس کامیابی ہو. کامیاب کوئی 2-1 گھنٹے ہم نے پورا کنٹونمنٹ بند رکھا, ہم نے اپنے مطالبات رکھے کہ جناب ہمارے فوجیوں کو انصاف دو, ہماری ریاست کو انصاف دو. یہ کیا کہ کوئی آ کے ہمارے لوگ شہید کر دے اور ہم بولے ہی نہ, کب تک غلام رہیں گے. یہ سوچ 16-17 سال کی عمر میں ہمارے ذہن سے تھی. ٹھیک ہے, تب آپ دیکھیں تب پی ٹی آئی بھی نئی ابھر رہی تھی بالکل, اور ہم لوگ اسٹوڈنٹ یونین سے بھی اس دور میں اسی سوچ کو لے کے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے ہم موبائل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. یہ احتجاج بھی گرین جیکٹ میں نے پہنی ہوئی تھی, وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کوئی جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اچانک کہاں سے آ گئے, تو یہ 12-14 سال پرانی بات ہے. بالکل, آپ نے تو شروع سے ہی احتجاج کی ہے. کالج دور میں پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں کالج دور میں, تو اصل میں وہ 1989 سے طلبہ تنظیمات پہ پابندی. ہاں یہ تو مشرف صاحب نے پابندی لگا دی تھی. اس کے نا جنرل ضیاء الحق, پھر شہید محترمہ کے دور میں. نہیں, مشرف کے دور میں جب ماشاء اللہ لگا, اس سے پہلے جو ہے ایکٹیو تھی طلبہ تنظیمیں تھیں ضرور, لیکن الیکشنز وغیرہ نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, مطلب احتجاج وغیرہ کر رہے تھے, گروپ بنے ہوئے تھے سارے. گروپس تو ابھی بھی بنے ہوئے ہیں لیکن غیر فعال ہیں. ابھی آپ دیکھیں سرائکیوں نے اپنی بنائی ہوگی, بلوچوں نے اپنی, پنجابیوں نے اپنی. اب لسانیت کی بنیاد پہ, نظریات کی بنیاد پہ تنظیمات بہت محدود ہو چکی ہیں, حالانکہ نظریات کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ آپ کا بچپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی لڑکپن کہہ لیں. جماعت جو آپ نے بنائی, اس کا خیال کیسے آیا کہ پاکستان میں بے شمار جماعتیں بنی ہوئی ہیں, بڑی بڑی جماعتیں بھی موجود ہیں, تو کسی ایک جماعت میں شامل ہو جاتے, کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے, اپنی جماعت بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غالباً اعظم خان سواتی تھے یا کون تھے جنہوں نے ممتاز قادری کے حق میں ایک ریزولوشن پیش کی قومی اسمبلی میں. تو عارف علوی پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اس قرارداد کو پارٹی اون نہیں کرتی, یہ اس کی ذاتی ہے. ٹھیک ہے. عالمگیر خان پی ٹی آئی کا کراچی کا بندہ تھا, اس نے ہمارے مینیفیسٹو کو اسمبلی میں ایک قسم کا پہنچا دیا. اس کی اپنی سوچ بھی ہوگی کہ یہ جو مونچھیں رکھنے والے اور داڑیاں رکھنے والے اور پگڑیاں پہننے والے اور شلوار قمیض کے ساتھ شیروانی پہننے والوں کو آپ لوگوں نے
دربان کے طور پہ کھڑا کیا ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹلز کے باہر اور گیریزن میس کے باہر، یہ ختم کریں گے ہمارے لباس، ہماری ثقافت کی توہین ہے. انگریزوں نے اس طرح کیا تھا. اچھا اس کو بھی پی ٹی آئی نے اون نہیں کیا، اور خورشید شاہ پیپلز پارٹی والا تو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. وہ تھا یا کون تھا البتہ. اسی طریقے سے کیپٹن صفدر نے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی ریزولوشنز لے کے آیا اسمبلی میں، اور اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی اسے ڈس اون کر گئی. ایک بلور صاحب کا واقعہ مجھے یاد ہے 2011، یہ اسی دور کی جس دنوں ہم نئے تھے. ٹیری جونز نے ایک گستاخانہ فلم بنائی تھی، اس پہ بھی ہم نے جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کیا، 2011-12 کی بات ہے. بلور صاحب، غلام احمد بلور صاحب نے کہا کہ بھئی میں اس کے سر کی قیمت رکھتا ہوں، جس نے اس طرح کی بنائی ہے اس کو کوئی نہ بخشے. عوامی نیشنل پارٹی نے فوراً پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا بھئی یہ اس کا ذاتی بیان ہے، ہمارا اس کے ساتھ. اچھا میں نے ساری چیزوں میں ایک پارٹیز میں ایک کامن چیز دیکھی کہ جب بھی ملی یکجہتی، قومی یکجہتی یا غیرت کا ایلیمنٹ آتا ہے تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے دلیر لوگوں کو ڈس اون کر دیتی ہیں اور فور سیل کر دیتی ہیں. پھر کیونکہ ہم نوجوان ہیں، نوجوانوں کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا تھا زیادہ، تو پی ٹی آئی کو ہمیشہ ہم نے دیکھا اپنا ورکر سڑک پہ نکالتی ہے، وہ بیچارہ اریسٹ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. مذہبی تنظیموں کا بھی یہی کام ہوتا تھا، اپنے ورکر کو شہید کروائیں گے، گرفتار کرائیں گے، اس کے نام پہ سیاست کریں گے. ان کے جنازے کیونکہ 20-20 ہزار بندوں کے ہوتے ہیں تو وہ 20 ہزار ووٹر تو خاندانوں کا آپ کو مل گیا نا. یہ اس طریقے سے، کیونکہ یہ ابھی آپ دیکھیں ہم وہ تو سارے بزرگ ہو گئے نا، ساری مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ، وہ برداشت کر سکتے ہیں چیزیں کیونکہ انہوں نے مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے. ہم لوگ ابھی بڑے ہو رہے ہیں. ہم اگر اس طریقے کی سیاست کریں کہ نا ورکر کو جیل بھیج کے شہید کروا کے، آج سے 10 سال بعد جب باقی ورکر جوان ہوگا وہ ہمارا گریبان پکڑے گا، گریبان پر مطلب تیار ہونے سے پہلے ہی، ہاں جی تیار ہونے سے پہلے ہی نقصان ہو جائے گا. وہ چیزیں نہیں دہرانا چاہتے تھے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار کم از کم بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے، کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا مینیفیسٹو دینے کے قابل ہو جائے. اور کم از کم کل کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، میرے پاس ایک سیٹ بھی اگر پارلیمان میں دلیری کے ساتھ اپنا موقف دے پاؤں گا. مجھے نواز شریف زرداری یا خان کے وہاں چرنوں میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، پیچھے غلام بن کے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اب دیکھیں ایمن ولی جو بھی اس کا نظریہ وہ اپنا دبنگ انداز میں بیان کر جاتا ہے لوگوں کے سامنے. شیخ رشید کو دیکھ لو وہ کر جاتا ہے، حافظ نعیم کر جاتا ہے، ایک سیٹوں کے ساتھ بھی. مولانا فضل الرحمان 4-5 سیٹوں کے ساتھ ساری پارلیمان کو آگے لگایا ہوتا تھا. مغرب کی نماز پی ٹی آئی والے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو مطلب کن القابات سے نوازتے تھے. نون اور پیپلز پارٹی والے عشاء کی نماز وہ پڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ 2-4 سیٹوں کے ساتھ اگلے 5-10 سالوں میں پوری حکومت اور پوری ریاست چلا سکتے ہیں. ریاستیں چلاتی چھوٹی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں نہیں چلاتی. بڑی جماعتیں ہمیشہ بلیک میل رہتی ہیں. ایم کیو ایم کیا کرتی تھی؟ 3 سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری بات مانو گے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم ناراض ہیں، آپ کی حکومت گرا رہے ہیں. خان کی حکومت بھی گرائی، نون کو بھی بار بار دھمکی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری پارٹیز اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہی ایک پریشر گروپ پارلیمان میں ہمارا ہو جو ریاست کے لیے کام کرے، پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے وہ انٹرسٹ کی بات کریں. آپ نے جو ان ساری باتوں کو دیکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اپنی پارٹی بنائی اور اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، ابھی تک آپ اس پہ قائم ہیں. اچھا ابھی جو آپ کی پارٹی ہے یہ باقی پارٹیوں سے کیسے منفرد ہے؟ اس میں کون سی ایک ایسی خاصیت ہے کہ نوجوان یا باقی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں اور پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر سکیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہمارا جتنی بھی لیڈرشپ ہے، مرکزی لیڈرشپ سے لے کے یونین کونسل تک، وہ سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں. کوئی بھی روایتی سیاستدان نہیں ہے، کوئی بھی پیراشوٹر نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. اگر آئے بھی تو نان کانٹروورشل لوگ آئیں گے. ہم لوگوں نے اپنے دروازے سب کے لیے اوپن رکھے. یہاں تک کہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، یہ بہت عرصہ پہلے عمران خان صاحب کی بھی یہی گفتگو لیکن ان کے پاس، خان صاحب کے پاس انیشیل بیسس پہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھے، نہ وہ خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کے پاس ایک شوکت خانم ہاسپٹل کا فیم تھا، کرکٹ ورلڈ کپ کا فیم تھا، ایک انٹرنیشنل فگر تھے وہ، اور ایک عزت دار آدمی تھے. اس فیم کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی شوکت خانم ہاسپٹل یا کوئی ورلڈ کپ نہیں ہے ہمارے جیب میں. دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس اتنا فیم تھا، اس کے باوجود ان کو 22 سال لگے جا کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنا عرصہ لگے گا؟ 12 سال تو ہمیں بھی ہو گئے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، سیاست میں آئے 2 سال ہوئے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہاں 20 سال 22 سال کا دور نہیں ہے. خان صاحب جس دور میں آئے تھے اس دور میں آپ کو کالیں کر کے یا خط لکھ کے بندے اکٹھے کرنے پڑتے تھے.
ہمارے دور میں ہم موبائل میں ایک ویڈیو بناتے ہیں 2 لاکھ بندہ دیکھتا ہے کہ جی فیصل آباد آ رہا ہوں, اس میں سے 1000-1200 آ بھی جاتا ہے جو صرف ویڈیو دیکھ کے آ جاتا ہے. تو آج کا دور بڑا زبردست ہے. ہمارے لیے موبائل اگر پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. آپ پی ٹی آئی اسی کو تو یوٹیلائز کر رہی ہے, اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں موبائل کے دور میں پی ٹی آئی کو دیکھیں اور اس سے پہلے کے 22 سال دیکھیں, زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. ایسے ہی ہے. تو ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں, ہمیں اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اب کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان کے اختیار میں ہے محنت, جدوجہد, اور رزلٹ اورینٹڈ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ترمیم ہوئی ہے, آپ ایز اے پارٹی لیڈر یا سیاسی لیڈر کہہ لیں کہ اس ترمیم کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ اس پہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں, تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ترمیم میں آتی رہتی ہیں, لوگ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. مجھے اس چیز پہ میں کبھی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں جس چیز پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترمیم لائی کیسے گئی. ایسے تو ترمیم لانی چاہیے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, سارے متفق اگر ہوتے ہیں. لائی کیسے ہیں یہ, مطلب کہ جلدی والا کام. مزار قائد کے سامنے خطاب کیا پچھلے ہفتے, اور میں نے کہا کہ بلاول صاحب, میں ڈائریکٹ بلاول کو ہی مخاطب ہوا وہاں, ہاں ان کے گھر جا کے. ہاں, اور ہماری بسیں بھی روکی انہوں نے, ہماری کرسیاں نہیں لگنے نہیں, پولیس نے اٹھا کے پھینکی. ہم سڑک پہ ہی, ہم نے کہا اب دمادم مسجد کے اندر ادھر ہی ہو گیا, آؤ گرفتار کرو مجھے, سب سے پہلے کر لینا. ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے جیل میں پولیٹیکل لیڈر جب بھی جاتا ہے اس کی پارٹی اوپر ہی جاتی ہے, نیچے کبھی نیچے نہیں جاتی. بالکل. تو وہ بھی ڈرتے ہیں کہ یار اس کو ابھی ہیرو نہیں بنانا ہم لوگوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وہاں پر بلاول صاحب سے کہا کہ بلاول صاحب, جس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں سے, جس اختر جان مینگل کے ووٹوں سے, جس پشتون تحفظ موومنٹ کے ووٹوں سے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت کو گرایا, ان تینوں جماعتوں پہ آپ نے کسی پہ پابندی لگائی اور کسی کے سینیٹر کو اور کسی کے ایم این اے کو اغوا کر لیا. آپ سے صرف میرا یہ سوال ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اگر آج کے دور میں زندہ ہوتی تو اس کی روح یقیناً تڑپ رہی ہوتی یہ حال دیکھ کے کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح یقیناً آج تڑپ رہی ہوگی کہ جس ڈکٹیٹر کے سامنے میں نے علم بغاوت بلند کیا تھا, بلاول ہر دور کے ڈکٹیٹر کے آگے جھک گیا. یعنی کہ یہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں ہو سکتی. اسی انداز میں آپ اگر اس اسنا میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, ان کے رول کو دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, دوسری طرف اسی ووٹ کے عزت دینے والے بیانیے کو آپ روند رہے ہیں اپنے مسترد کر رہے ہیں اس کا. بالکل. آپ مستقبل میں کس بیانیے سے عوام کے اندر آئیں گے؟ ان کے بیانیے ختم ہو چکے ہیں. اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ آپ کو حکومت کتنا چلتا ہوا نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ 5 سال پورے کرے تاکہ دوبارہ یہ سیاسی شہید نہ بنایا جائے کہ یہ قوم جو ہے دوبارہ ان کی نسلوں کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط نہ کرے. ان کے پاس کوئی ریزن نہ رہے, پورا ٹائم دیا جائے, اس کے بعد پھر ابھی یہ جو پارٹیاں مل کے حکومت چلا رہی ہیں, یہ انہوں نے سارے کا سارا جو رول ہے وہ ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی کو انہوں نے ہر طرح پابند کیا, مطلب ہے کہ ان پہ پابندیاں بھی لگائیں, ساری چیزیں کیں. اس کے باوجود ان کے جلسے بھی ہوئے, ان کی ریلیاں بھی ہوئیں, ابھی تک لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو اس ماحول میں باہر آنے دیا جائے گا؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ تو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ کر سکتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتا ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کی کرنٹ لیڈرشپ نے الطاف حسین کے ساتھ کیا. یہ پی ٹی آئی کا عام ورکر سمجھ نہیں پا رہا کہ خان کی بیگم اور اس کی بہنوں کے علاوہ خان کے ساتھ کوئی بھی وفادار اور سنسیئر نہیں ہے. ان سب کی دھاڑیاں لگی ہوئی ہیں. 2-4 لیڈرز میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے سنسیئر ہیں, بالکل, لیکن باقی سارے متنازع ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا ایک ویک کارڈ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت کھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لابیز کو ہائر کر کے انہیں فنڈ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ امریکن کانگریس کو پی ٹی آئی کی فیور میں بیان دینے پہ مجبور, اور انہوں نے دیا بھی. یعنی کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ خان کو آزاد کروائے گا, پھر خان پاکستان کو امریکہ سے آزاد کرائے گا. اور یہ انہوں نے ہی پہلے کہا تھا, ہاں جی, انہوں نے ہی پہلے شور ڈالا تھا مداخلت امریکہ نے, ابھی مداخلت کروا کے رہا کروانا چاہ رہے ہیں.
اب خان کے 16 مہینے کی جو جیل اس غریب نے کاٹی ہے اس کو یہ 0 سے ملٹیپلائی کرنے جا رہی ہے یہ لیڈرشپ, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھا, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا سیاست میں ایکسپیرینس ہو, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یونین کونسل کا الیکشن بھی کبھی لڑا ہو. یہ خان کے نام پہ MNA بن کے پہنچے ہوئے پارلیمان میں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت دور کے لوگ ہیں. ابھی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر ہیں نا وہ عمران خان کی بیس پہ ہی ووٹ دیتے ہیں. یہ دیکھیں PTI خان کی موجودگی میں بھی ہائی جیک تھی, فواد چودھری ٹائپ کے لوگوں کے زیر اثر تھی. جو ریاست مدینہ کا نعرہ خان لگاتا تھا اس کے بالکل 180 ڈگری اگینسٹ وہ کام کرتے تھے. مطلب ہمیں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہم نکلتے تھے, ہمیں دہشت گردی کے پرچے. مسجد وزیر خان کے باہر ان کے وزیر ناچتے تھے, ہم اس کے خلاف نکلتے, ہمارے اوپر پرچے. عورت مارچ کے حق میں ان کے وزراء کے بچے بچیاں نکلتے تھے, ہم اس کو جا کے پابندی لگوائیں, ہم پہ پرچے. اب بھی جب وہ جیل میں PTI کا آئیڈیالوجی ہائی جیک ہے. PTI آپ سمجھیں کہ ایک عمران خان کا فین کلب ہے, اس کے بغیر دس از نتھنگ. وہ ایک جماعت نہیں, اٹس اے فین کلب. اللہ اسے زندگی دے اور اللہ اسے پاکستان کے لیے بہتر کرے. اچھا, آپ جب سے میں نے آپ کو دیکھا یا جب سے میں نے آپ کی گفتگو سنی, ایک کام آپ کا ایسا تھا جس کو سارے پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جب اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا تھا تو آپ وہاں پہنچے تھے, وہ پوری کیا سٹوری تھی؟ ایسے دیکھیں, یہ ہر 2 سال بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد ہماری نبض چیک کی جاتی ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ. کبھی احمد قریشی PTV کے اینکر پرسن کو اسرائیل بھیج دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے قوم احتجاج کرے گی یا نہیں کرے گی. کبھی انیلا علی کو آج بھی ایئر وائی پہ بٹھا کے اس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا امریکن الیکشنز پہ. یہ انیلا علی وہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے امریکہ میں اسرائیل کے حق میں اور حماس اور فلسطین کے خلاف اس نے تقریر کی. یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور پھر جنرل امجد شعیب کو میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جرنیلوں سے بھی کہلوا دو کہ جب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے, ہمیں کیا مسئلہ. یہ ایک اسٹیٹ پالیسی بننے جا رہی تھی. ہم لوگوں نے اس کے تابوت میں آخری نہیں تو پہلا کیل ٹھوک دیا تھا کہ 27 دن ان لوگوں نے بٹھا دیا ایک اسرائیل کا خیمہ لگا کے بندہ, اور پارلیمان کے اتنے دن تک وہ بیٹھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کے اندر کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے؟ جب PSL ہوا پاکستان میں, فلسطین کا لہرانے پہ ہاں وہی نا, فلسطین کا جھنڈا نہیں لانے دیا انہوں نے. مسئلہ نہیں ہے, اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے. اس کا جھنڈا پارلیمان سے 400 میٹر کے فاصلے پہ پریس کلب کے سامنے آپ نے لگائے رکھا اور 27 دن لگائے رکھا. کوئی جرت ہی نہیں کر رہا تھا جا کے انہیں روکنے کی, ان سے پوچھنے کی بھی کون ہو تم. روزانہ MNAs وہاں سے گزرتے تھے, روزانہ چھوٹے موٹے دھرنے احتجاج وہاں ہوتے تھے. کوئی مولوی بھی نہیں آیا پوچھنے کے لیے یار کیوں بیٹھے ہوئے ہو. لوگ ڈرتے تھے. ہم نے خیر جا کے وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ پوری نہیں کی, ہم نے صرف جھنڈا نہیں پھاڑا, ہم نے صرف اس کے موبائل نہیں لیے تھے جو بعد میں تھانے میں جمع کرائے. اس سے پہلے ہم نے اس کی ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی کی. ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی کی. دور طالب علمی میں ہم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پہ, کبھی طلبہ تنظیمات پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ پہلا موقع تھا جس پہ میرا ہاتھ اٹھا تھا. ورنہ ہم شدید لڑائی بھی ہو ہم مذاکرات کی میز پہ آتے تھے کہ نہیں یار ہم آپس میں لڑیں گے تو اس کا ہم تو کبھی دیکھیں میں ATI میں کوئی MSF کا ISF کا PSF کا ہم یا جمعیت کا ہم لڑیں گے تو ہمیں سپورٹ کون کرے گا. پارلیمان میں تو میں چاہتا ہوں ہم بھی پہنچیں, آپ کے بندے بھی پہنچیں, لہٰذا ہمیں مل کے چلنا چاہیے. یہ پہلی موقع تھا جس پہ ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑا. اللہ درجات بلند کرے سینیٹر رحمان ملک کے, اس نے چیف سیکرٹری پنجاب کو, IG پنجاب اور IG اسلام آباد کو, دونوں کو اس نے ڈنڈا دیا ٹویٹر پہ. اس نے کہا کیا تماشا چل رہا ہے اسلام آباد میں کہ خیمہ لگا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک نوجوان کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ آ کے اٹھائے, تم لوگ کدھر مرے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر اس پہ ایکشن لیا جا کے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کے اس کا خیمہ جلا دیا. اچھا, اب بظاہر تو عوام خوش ہوگی کہ جی خیمہ جل گیا, لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ثبوت مٹائے گئے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات کا, ثبوت مٹائے گئے پیچھے کوئی نہ کوئی. اچھا, ابھی جو یہ سلسلہ چل رہا ہے PTI کے دور میں بھی یہ باتیں چلی, اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کی نون لیگ کے دور میں بھی چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں کہ وہ یہ چاہ رہی ہو کہ اسرائیل کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس معاملے پہ غلامی کی سوچ پہ سارے ایک پیج پہ ہیں.
میڈ بھی اسٹیبلشمنٹ، میڈ بھی پی ٹی آئی، میڈ بھی پیپلز پارٹی، میڈ بھی نون لیگ، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ ہے، اگلے کا نام آ جائے، اگلے کا نام کروا آپ لیں، کیونکہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے، وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب نظریہ مائنس ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جس بندے کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنایا تھا، انوار الحق کاکڑ، اس سے تو یہ بیان بھی دلوا دیا. ایک اینکر پرسن نے کہا کہ جی قائد اعظم کہتا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، مغرب کا ایک ناجائز بچہ، ہم اسے نہیں تسلیم کرتے ہیں. آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو کونسلر کا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، جس سے ایک عام صوبیدار اٹھ کے بھی بولے کہ جناب کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا، بولے گا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا. دس از واٹ ہی از اپ ٹو. انفارچونیٹلی وہ کہتا ہے قائد اعظم کے الفاظ کون سا قرآن پہ لکھے ہوئے، یہ تو چینج بھی ہو سکتے ہیں. یعنی سیدھا بانی پاکستان کے آئیڈیالوجی پہ حملہ کیا گیا، حملہ کر دیا. جس بیس میں پاکستان بنایا گیا، کوئی نہیں بولا. ہم لوگ چوڑیاں لے کے چلے گئے کہ یہ پہن لو اگر تم لوگوں سے فلسطین کے لیے بات نہیں ہوتی. اور 3 دن تک ہماری پارٹی کے ورکر نہیں سوئے بیچارے کہ ابھی چھاپا پڑے گا تو ابھی چھاپا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت ڈاڈی پریس کانفرنس تھی. آپ کئی پوری پاکستانی قوم نے دیکھی کہ ہم چوڑیاں لے کے چلے گئے. میں کہ سارے پہن لو تم لوگ ارباب اختیار، اگر فلسطین کے لیے نہیں بول سکتے ٹھیک ہے، مر جاؤ نہ بولو. یار انڈائریکٹلی اسرائیل کی فیور میں بول رہے ہو. تو یہ وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی ڈفرینس ہے پاکستان نظریاتی پارٹی اور باقی پارٹیز میں، کہ ہم لوگ نظریے کو زندہ کیے ہوئے ہیں، باقی پارٹیز کمپرومائز کر چکی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی بات جب چلتی ہے تو آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی بندہ ہی آرمی کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس لیے نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے نہ کچھ. تو اس میں کیا ہے کہ کیوں آپ کو گرفتار کیوں نہیں کر کے لے کے جاتے، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری اسٹرگل سے بہت ابھی آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ چہرہ سامنے آ گیا. جو میں نے انٹرویو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو 12 سال کی ہماری 12 سال کی عمر، شاید وہ لوگ نہیں جانتے کہ مجھ پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے، شاید وہ لوگ نہیں جانتے مجھ پہ اشتعال انگیزی کے پرچے ہوئے، شاید وہ لوگ نہیں جانتے مجھ پہ کار سرکار میں مداخلت کے پرچے ہوئے، جیل میں ٹارچر کیا گیا، میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہوا، میرے بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے، میرے پاسپورٹ سیز ہوئے، میرا 9 مہینے تک 4 شیڈول میں نام رہا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی فوجی کا بیٹا 9 مہینے 4 شیڈول میں نہیں رہا. پرچے شرچے چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں لوگوں پہ. ہم جتنے دلیری کے ساتھ اپنا مقدمہ ریاست پاکستان کے نظریے کے دفاع کا مقدمہ، ہم سمجھتے ہیں فوج کے کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا کام ہے. فوج کر رہی ہے جغرافیکل باؤنڈریز کا دفاع، ہم کر رہے ہیں نظریاتی باؤنڈریز کا دفاع. لیکن ابھی تو فوج بھی جو ہے نا وہ ایک الگ، اسی میں آپ میں کو ایک اور آئی چیز ہوئی ہے. بتا رہا ہوں، نظریاتی باؤنڈری کا دفاع کرنا از ہیل لاٹ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہمیں یونیورسٹیز میں بھی لڑنا پڑتا ہے، امام بارگاہوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے، مدارس میں بھی لڑنا پڑتا ہے، ہمیں درباروں میں بھی لڑنا پڑتا ہے، ہمیں سڑکوں پہ بھی لڑنا پڑتا ہے، ہمیں لبرلز کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے، کہیں فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہیں لسانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہیں سو کال سیکولرزم اور لبرلزم کا خاتمہ کرنے کے لیے. دیکھیں کشمیر کا چھوٹا موٹا حصہ اگر انڈیا آج آکوپائی کر لے یا بلوچستان کا کر لے، آپ ملٹری مائٹ سے نا 8 سے 10-12 سال بعد واپس بھی لے سکتے ہو. آپ کا نظریہ آکوپائی ہو جائے تو واپس لیتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا، بڑی قربانیاں لینی پڑیں گی آپ کو. لہٰذا وہ اقبال نے کہا تھا نا ایریا ہمارا آکوپائی ہو گیا، آٹومن امپائر ٹوٹ گئی. پھر بھی اقبال نے بڑی سمپل سی بات کی کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ صبح ہونے سے پہلے ہزاروں لاکھوں ستاروں کو قتل کیا جاتا ہے تب جا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نظریہ اگر آپ کا لے لیا گیا نا، چھن گیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اس نظریے کی جدوجہد کر رہے ہیں. لوگ جو آج کہتے ہیں آپ کبھی گرفتار نہیں ہوئے، وہ صرف وہ 4 گھنٹے لگاتار وہ ٹارچر سیل ہیں جو ہم نے سہا تھا، جس کے بعد ہم پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا ویڈیو بیان دے فلاں چیز پہ، اور ہم نے نہیں دیا. ان لوگوں کو تو 2 لتر نہیں پڑتے کہ پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں، یا کہ آج ہم سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، ہماری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. اچھا الیکشن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اور اچھا یہ پچھلا سوال اور اس سوال کو ذرا انٹر لنک کریں کہ لوگ یہ لیبل لگاتے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں کامیابی. اگر الیکشن میں کامیابی چاہتے تو وہ بہت اچھا طریقہ کار تھا ہمارے پاس. اگر ہم وہاں سے ہی آشیرواد لیتے تو آج پارلیمان میں ہوتے. باقی سارے الزام لگانے والے آج پارلیمان میں. الیکشن کا پھر دوبارہ سے سلسلہ اس کو جوڑتے ہیں کہ الیکشن میں آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور اس میں
ظاہر سی بات ہے کہ اسٹرگل تو تھی, کوشش چل رہی تھی ہماری, اور اس کے بعد اب الیکشن اگر 5 سال حکومت چلتی ہے, بلدیات کا الیکشن بھی آنا ہے, تو آپ کی بلدیات کے الیکشن میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم لوگ ہر قسم کے الیکشن کے لیے مینٹلی خود کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس الیکشن تک تو ہماری پارٹی بن رہی تھی, آپ سمجھیں. اب اس الیکشن کے بعد ہم واحد جماعت ہے جو ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ اور کنونشن کر رہے ہیں. ہم اگلے 5 سال کے لیے اپنے آپ کو آج سے پریپیئر کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم گراس روٹ لیول تک نظر آئیں گے انشاءاللہ. آگے پھر میں وہی بات کروں گا, جیت ہار اللہ کے اختیار میں, محنت انسان کے اختیار میں, وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے کہا جی کہ گراس روٹ سے آپ آئیں گے. آپ لاسٹ ٹائم پنڈی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ذمہ داران کی, جوانوں کی, اور ہم نے اٹینڈ کی تھی, ماشاءاللہ جذبہ نظر آیا. ٹھیک, اچھا, ہر جگہ سے الیکشن لڑنے کے لیے کافی سارے نوجوان آپ کے پاس تھے, تو ابھی میں یہ سننا چاہوں گا, نوجوان جو ہمارے سیاست میں آ رہے ہیں, ان کو سیاست میں لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ پارٹی بیس پہ, کالج بیس پہ تو یہ پابندی ہے, نوجوان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا. اب جیسے بہت سارے ورکر ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اختلاف کیسے کرنا ہے, وہ اختلاف نہیں کرتے, وہ ایک قسم کی لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, گالی دینا شروع کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ورکر؟ میں نے کچھ دیکھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ڈسپلن کے ساتھ, میری بحث بھی ان کے ساتھ لاجیکل گفتگو کرتے ہیں. تربیت کی ہم نے کہا, لاہور میں پریس کانفرنس تھی تو مجھے انہوں نے موٹر وے سے ریسیو کیا, اور آگے جو ٹول پلازا تھا اس کا ٹیکس نہیں دیا نا ہمارے بندوں نے, ریلی کی صورت میں لے کے, وہ بدماشی کے طور پہ جس طرح جا رہے ہوتے. میں وہاں رکا اور میرا بٹوا تقریباً خالی ہوا. میں نے ان کو کہا یار آگے جتنی گاڑیاں گزری ان کے پیسے مجھ سے آپ لیں. اور پھر میں نے پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے, وہ خیر میڈیا نے بھی ریکارڈ کر لی باتیں, میں نے کہا پریس کانفرنس بعد میں ہوگی, میں نے کہا یار اس لیے پارٹی نہیں بنی تھی کہ تم لوگ باقی پارٹیوں کی طرح ٹول ٹیکس دیے بغیر جاؤ, اور ریاست کو ہم نہیں ٹیکس دیں گے تو کون دے گا. اچھا, پھر میں نے وہاں پر ایک بات کی کہ بشرا بی بی ہو, مریم بی بی ہو یا شہید محترمہ ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ آپ کی ماں بہن بیٹی ہے. ماں بہن بیٹی, آپ نے تنقید بھی کرنی ہے تو بڑے ادب کے دائرہ میں رہ کے, کم از کم ہماری پارٹی اس قابل ہو کہ لوگ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے جلسوں میں آئیں تو وہ اگلی بار بھی آنے کے قابل ہوں. وہ سمجھیں کہ یار یہ واقعی یہ ایک فیملی کلچر والا ایٹماسفیئر ہے, یہ اس طریقے کی جماعت نہیں ہے کہ اوباش لڑکے یہاں پہ پھر رہے ہیں. مجھے آئی اسٹل ریممبر پارٹی بنانے سے پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا جب ہم لوگوں نے اوتھ ٹیکنگ سرمنی کی تھی, تو ہماری جو بہنیں تھیں اسٹوڈنٹ یونین میں, انہوں نے کہا جی ہم بھی اس سرمنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو ممبرس تھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو ہم انویٹیشن کارڈز بھیج رہے ہیں, اور اس میں ان کے والدین کا بھی ہم نے مینشن کیا کہ آپ انہیں بھی دعوت دیں. اور خواتین والی سائٹ پہ ریسیپشن پہ میری والدہ اور میری بہن کھڑے تھے. سب سے پہلے بینگ اے چیئرمین میری والدہ اور میری بہن جب آئیں تو لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ خود کو محفوظ میں فیل کریں گے, محفوظ پائیں. بالکل ایسا کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت تب تک نہیں کامیاب ہو سکتی کہ آپ کے بچے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ قوم کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہوں. ادھر آپ کے بیگم اور آپ کے جو بہن اور والدہ ہیں وہ گھر میں, اور آپ نے لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو سڑکوں پہ نکالا ہوا. اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں. جماعت اسلامی جو ہے, میں نے کافی جگہوں پہ ان کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی بڑے منظم قسم کے ہیں, بڑے مطلب کہ ان کی جماعت کے اندر الیکشن بھی ہوتے ہیں, ان کی خواتین بڑی مطلب تربیت یافتہ ہیں, بہترین ہے, لیکن ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا جاتا, وہ بھی آگے نہیں آتے. الیکشن نہیں ہے جس میں انہیں جان بوجھ کے ہرایا گیا ہو, لیکن مطلب یہ کہ ان کو لوگ اس طرح پسند نہیں کرتے, پسند کرتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے. میں آپ کو عرض کروں, اچھا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ میرے الفاظ لکھ لیں, کوئی بھی جماعت مذہبی لیبل کے ساتھ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی. اس میں آپ امریکہ یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ایک طرف رکھیں, اس میں سب سے بڑی مداخلت عوام کی ہے. پاکستان واحد دنیا کی ریاست ہے جہاں ہر 20 کلومیٹر بعد آپ کا پیر چینج ہوتا ہے, آپ کا فرقہ چینج ہوتا ہے, آپ کے ہر 20 کلومیٹر بعد. اور جس پیر کے پاس 1000 سے زیادہ مرید آ جاتے ہیں وہ اپنی جماعت بنا لیتا ہے. اس کی الگ ٹوپیاں ہوتی ہیں, مختلف رنگوں کی پگڑیاں مختلف ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی پہ ایک اسکول آف تھاٹ کا ٹیگ لگا ہوا ہے, اور جس اسکول آف تھاٹ کا ٹیگ لگا ہوا ہے اس اسکول آف تھاٹ کی تعداد پاکستان میں 25-30% ہوگی, اور اس اسکول آف تھاٹ کی 6 اور سیاسی جماعتیں بھی پاکستان میں موجود ہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ. بنی ہوئی ہے بالکل. اب وہ بہت, حالانکہ جماعت خود کو ڈس اون کرتی ہے کہ نہیں جی ہم ایک مکتب فکر سے تعلق نہیں, ہم سارے مسلمانوں کو, لیکن
پاکستانیوں کی نیچر ہے, وہ کسی کو بریلوی بول دیں گے, وہابی بول دیں گے, شیعہ بول دیں گے تو وہ قبر تک لے کے جائیں گے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں اس چیز میں. پی ایل پی نے دھرنا دیا تو آپ شامل ہوئے تھے جب وہ, ہاں جی, تو اس طرح کسی اور پارٹی کو ہم نے نہیں دیکھا کسی اور پارٹی کی دھرنے میں جاتے ہوئے. اسماعیل ہانیہ کا غائبانہ نماز جنازہ جب پڑھایا جا رہا تھا, ہم گئے اور ہمیں بڑا اچھا ویلکم کیا ان کی لیڈرشپ نے. انہوں نے کہا آپ کوئی, میں نے کہا آج سیاسی بات ہم کرنے نہیں آئے, ہم ایک پیلسٹائن کاز پہ ایک پیج پہ ایک نظریے پہ آئے ہیں. صاحب اللہ درجات بلند کرے, جب وہ بھی تھے تو ان کے سارے دھرنوں میں ہماری لیڈرشپ, میں خود بھی جاتا تھا, ہماری لیڈرشپ بھی جاتی تھی. البتہ ہمارے کسی دھرنے میں ان کی مرکزی لیڈرشپ نہیں آئی, یہ گلہ ہمیں ہمیشہ رہا ہے, بلکہ پروپیگنڈا کیا ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے اگینسٹ. ہم ہمیشہ گئے آگے بھی, اگر وہ کاز کے لیے نکلیں گے, اگر ہمیں لگا کہ وہ نظریاتی طور پہ نکلیں تو ہم ساتھ ہوں گے. کوئی بھی نکلے, میں کہتا ہوں اس کاز پہ تو کوئی ہندو بھی نکلے نا تو ہم اس کے بھی ساتھ دیں, یہ تو پھر ہمارے اپنے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جماعت اسلامی کو لے کے میں نے دیکھی ہیں کہ ان کا خدمت سے ریلیٹو جتنا بھی کام ہے وہ بڑا شاندار قسم کا ہے, اور لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں, فنڈ بھی دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ کرتے ہیں, لیکن ان کو ووٹ نہیں ملتے. 20 لوگوں نے کال کی کہ ہم فلسطین کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی فلاں بندہ جاننے والا ہے اس کو دے دو وہ آگے پہنچا دے گا. ہم نے سیدھا بولا, ہم نے کہا جی جماعت سے رابطہ کر لیں, وہ بہترین فورم ہے. بالکل. دیکھیں پالیٹکس اسائڈ, کسی چیز کا, پرسوں ایک اینکر پرسن انٹرویو لے رہا تھا ایمان مظہری کے بارے میں, اس نے سوال کیا, میں نے کہا جی میں اور وہ تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دھرنے بھی دیتے رہے, لیکن شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود آئی مسٹ سے کہ وہ ایک دلیر خاتون ہے, ایک حق پرست خاتون ہے, اس سے شدید اختلاف ہوں گے میرے, لیکن آپ اپنے سیاسی یا نظریاتی مخالف کی اگر کوئی اچھی چیز کو انڈورس نہیں کرتے تو آپ کمزرف ہیں, آپ خاندانی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹس کی جانب کہ اگر ویسے تو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ابھی بن رہی ہے, ابھی تیار ہو رہی ہے, اللہ کرے آپ اس پوزیشن میں آئیں, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو کیسا ہونا چاہیے, آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ کیسے وزیر اعظم ہوں گے؟ وزیر اعظم کو سب سے فرسٹ پریورٹی پہ اس کے نظریہ پاکستان ہونا چاہیے, دین پاکستان ہونا چاہیے. آپ سمجھے میری بات, وہ ریاست کی خود مختاری پہ سمجھوتا نہ کرے, اپنی کرسی پہ کہ یہ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, ریاست مینٹین رہنی چاہیے. ریاست ایک بار غلامی میں چلی گئی نا, اسے نکلنے میں بہت ٹائم لگے گا, ایک اور 1947 آپ کو دہرانا پڑے گا, ایک اور ہجرت آپ کو دہرانی پڑے گی. جب ہم اپنے نظریے سے نکلے, ہماری تلوار پہ عورت اور شراب آئی, ہمارے نظریات پیچھے ہو گئے اور کرسی آگے آگے, تو ہم نے نعرے لگائے ادھر تم ادھر ہم, اور بنگال الگ ہوا. وہ پاکستان کے بعد تھے, اس طریقے کے نہیں تھے. اس کے بعد آپ آ جائے, ہم لوگوں نے وزیر اعظم کو کم از کم اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت اپنے ملک میں برداشت نہ کرے. یہ نہیں کہ میری حکومت خطرے میں ہے تو ٹھیک ہے امریکہ کو بیس دے دوں گا, یہ نہیں کہ جی میری حکومت خطرے میں ہے تو ٹھیک ہے جی ایک ایسا قیدی جو مجرم ثابت ہو چکا ہے اس کو بھی رہا کروا کے فرانس کے حوالے کر دوں گا. عوام کی منشا کے خلاف اسے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو جتوانے والی عوام ہے, کوئی اور باہر کی قوت نہیں ہوتی. تو جو عوام اس کے لیے شہادتیں دیتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, جیلوں میں جاتی ہے, اس کے ساتھ وہ 2 نمبری نہ کرے. اچھا, یہاں مجھے ایک ویسے ہی بات یاد آ گئی, ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتی ہے, اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دلیر لیڈر ہے. نواز شریف یا زرداری یا جو بھی ہیں یہ پرچی لیڈر ہیں, مطلب ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے یا یہ مطلب پرچی پڑھتے ہیں. تو کیا اس میں ایسا ہے کہ زبانی پڑھنے والا یا زبانی آگے تقریر کرنے والا زیادہ اچھا لیڈر سمجھا جائے اور پرچی والا؟ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے پرچی دیکھ کے پڑھنے میں, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل فورمز پہ وہی لیڈر زیادہ کامیاب ہوئے جن کی باڈی لینگویج اچھی ہے. آپ صرف یہ دیکھیں پاکستان کا معیار کیا ہوتا تھا. ایوب خان کے دور تک 47 سے لے کے ایون 71 سے پہلے تک ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا تھا جب امریکہ میں برطانیہ میں ہمارا جہاز لینڈ کیا جاتا تھا. باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. مطلب ایوب خان جب امریکہ میں لینڈ کیا تو جس بندے نے ریسیو کیا ان کے کسی ڈگنیٹری نے, اس نے ہاتھ ملا کے نا اس کے کندھے پہ تھپکی تھی. اب ہم ایک دوسرے کو تھپکی دے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
آپ کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہیں, میں کسی اور ملک کا ریپرزینٹیو ہوں, آپ مجھے تھپکی دیں, اس کا مطلب ہے آپ سپیریئر ہیں. ایوب خان نے وہ سگار لگایا ہوا تو اس نے اس کے منہ پہ تھپکی دے دی. اب منہ پہ ہمیشہ باپ بیٹے کو ہی تھپکی دیتا ہے, مطلب شدید اختلاف ایوب سے رکھیں. لیکن پاکستان کی باڈی لینگویج دنیا میں بہترین ہوتی تھی. کیوں؟ ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے, ہم ریس الخیمہ کو, فجیرہ کو, ابو دھابی کو, شارجہ کو, دبئی کو, الین کو اکٹھا کر کے متحدہ عرب امارات بنانے کا مشورہ دینے والا پاکستان کا وزیر اعظم تھا. آئی ایم ایف جب بنا ہے اس نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ قرضہ لو, اس وقت پاکستان نے نہیں لیا قرضہ, اس وقت ایسی پوزیشن بھی تھی. قرضہ دیا. روس wanted to invade افغانستان اور اگلا ٹارگٹ اس کا ڈیفینیٹلی ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ تھے. ہم لوگوں نے ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان, کرگستان, ترکمانستان توڑ کے الگ کر دیا. دنیا کے کوئی 10-12 ممالک بنانے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. ہم لوگ گئے گزرے نہیں ہیں, یہ تو اب آ کے ہمارا یہ حال ہوا. تو باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. واپس اس بات پہ آتے ہیں, آپ کا اسپیکنگ پاور بڑا میٹر کرتی ہے. دنیا میں وہی لیڈرز ہمیشہ اچھے جانے جاتے ہیں. اردگان کو آپ دیکھ لیں, اگر لوگ ایڈمائر کرتے تھے 2-4 سال پہلے, اس کی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے کرتے تھے, باڈی لینگویج کی وجہ سے کرتے تھے. معمر قذافی کو دیکھ لیں, یاسر عرفات کو دیکھ لیں, صدام حسین کو دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں. ان سب میں کامن کیا تھا؟ باڈی لینگویج اینڈ اسپیکنگ پاور, اور پھر نالج, کانفیڈنس لیول. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب نالج زیادہ ہوگا تو باڈی لینگویج ہوگی تو بندہ بولے گا اچھی طریقے سے, بہت ہی نیک بنتے ہوں. اور آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پرچی نکالیں اور بولیں کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ میں مانگنے آیا ہوں لیکن میں مانگنے نہیں آیا, کیا کروں, مجبوری ہے. آپ کی قوم کا کیا امیج جا رہا ہوگا کہ کس بھکاری کو اٹھا کے آپ لے آئے. نہیں, ابھی تو پچھلے دنوں مبارک بھی دی گئی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ مبارک کو قرضہ مل گیا ہمیں. اندازہ کریں. اب جو ان کو لانے والے, مجھے تو ان سے گلا ہوتا ہے کہ یار ان کو کچھ سکھا بھی دو کہ کیا بول رہے ہیں. چلیں, لانے والا کا ذکر آ گیا ایک دفعہ پھر, تو آپ اگر جس طرح عمران خان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پرانے جو بندے تھے ان کو شامل کر کے حکومت بنائی, تو آپ کو اس طرح کا چانس ملا تو آپ آئیں گے؟ ہم دیکھیں گے نان کنٹروورشل لوگ, اگر تو ہم تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. قمر زمان قاہرہ صاحب آئیں گے تو ہم ہاتھوں ہاتھ لیں گے. دیکھیں جو غیر متنازع, واقعی اعتزاز احسن صاحب آئیں گے, بابر اعوان صاحب آئیں گے, تو ہم کبھی انکار نہیں کریں گے. جن لوگوں کا ماضی بے داغ ہے, جن لوگوں نے ہمیشہ آئین کی, دستور کی, قانون کی, جمہوریت کی اور پاکستان کی بات کی ہے, ان کو ہم لوگ کبھی نظر انداز. شہریار افریدی جیسے لوگ ہوں گے تو ضرور لیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جو بے داغ بازی والا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے نا, کہ اگر وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے, پارٹی ہماری ابھی بنی ہے, وہ بیچارہ 30-40 سال پہلے پیدا ہو گیا, تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے. دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے بھی الیکشن لڑنے کا کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے ہمیں خود ہی لڑنا چاہیے. دوبارہ اس طرح کی کوئی غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں, لڑنے کے بعد ظاہر ہے آپ کی 2 سیٹیں ہوں گی, 10 ہوں گی, 20 ہوں گی, آپ نے الائنس ہی بنانا ہوگا. تو وہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہوگا 7-8 پوائنٹ کا, اس کے ساتھ کون سی پارٹی زیادہ اتفاق رکھے گی, تو اتفاق رائے سے وہ پروسیس ہوگا. یہ تو آگے کی باتیں. مستقبل میں کیا پلاننگ ہے؟ آخری مطلب کہ اختتام کی جانب جاتے ہیں کچھ, کہ مستقبل میں کیا پلاننگ ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے, کہ الیکشن کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نوجوانوں کے لیے آپ کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو اس کی طرف مائل کیا جائے؟ شعور تو ہم لوگ دے رہے ہیں. ہم عمران خان صاحب والا شعور نہیں, ہم لوگ پریکٹیکل شعور دے. ایک ہوتا ہے شعور کہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, فلاں چور ہے, یہ والا نہیں. ہم لوگوں نے سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو دیا. ہم لوگوں نے جہاں بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کریں گے اور فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام شروع کریں گے, تو اس میں کیا چینج ہوگا, کیا چینج ہوگا. بالکل. ہم لوگ کس طریقے سے وہ خیرات کا پیسہ ختم کر کے کاٹیج انڈسٹریز انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم کس طریقے سے ہیلتھ کارڈ کو ختم کر کے اربوں روپے جو ہیلتھ کارڈ کے نام پہ دیے جاتے ہیں اس سے THQs کو اپ گریڈ کریں گے, تاکہ کسی کو 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شہر آتے آتے رستے میں فوت نہ ہونا پڑے. ہم لوگ سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو لا رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو بتایا قرضہ کیسے ختم ہوگا, ہم نے لوگوں کو بتایا 1 SIM پروگرام ہوگا, 1 انٹرنیٹ پروگرام ہوگا, وہی SIM اور وہی انٹرنیٹ چلے گا پاکستان میں جو ریاست ہے پاکستان کا اپنا ہوگا یا کسی پاکستانی کا ہوگا, تاکہ روزانہ کے 15-16 ارب روپے جو ریاست سے باہر جا رہے ہیں وہ نہ جائیں. دبئی میں انٹرنیٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, بڑے مزے کی بات ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پارشلی کنٹرول میں ہونا کوئی نقصان نہیں ہے. ویسے نا میں آپ کو قطع کلامی معاف, ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا اسرائیل کے حوالے سے
اسرائیل پہ یہ بڑی سخت قسم کی مطلب کہ ان کی ایک کہہ لیں کہ سینسرشپ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی. جو اسرائیل کے خلاف کوئی بات لکھتا ہے تو اس کو مطلب کہ آگے انہیں نہیں کیا جاتا. دیکھیں جو پاکستان کے خلاف بات بولی جاتی ہے اس پہ ہماری ریاست کبھی ایکشن نہیں لیتی. جو حکومت کے خلاف بات بولی جاتی ہے ریاست اس پہ ایکشن لیتی ہے. بالکل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے, سوشل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن جو پاکستان کے خلاف ہو اس کو اٹھاؤ مارو, جو مرضی کرتے. جو اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے اسی لیے ڈنڈا دینے کے لیے. لیکن آپ یہاں پہ کسی صوبیدار کو برا بولیں گے, ایس ایچ او کو برا بولیں گے, آپ تب اٹھائے جائیں گے. آپ قائد اعظم کو گالی دیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہاں ایسے میں نے ملا دیکھے جو علامہ اقبال کو آج بھی کافر کہتے ہیں, ان کو نہیں اٹھایا جاتا. میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے 75 کے نوٹ سے سر سید کی تصویر اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دی, اس کو کچھ نہیں کہا. 75 کا نوٹ چل ہی نہیں رہا تھا, جس میں سر سید احمد خان کی تصویر تھی وہ چل ہی نہیں رہا تھا. میں نے آج کے دور میں ایسے لوگ دیکھے جو فاطمہ جناح پہ تہمتیں لگائیں گے, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. کہا جائے گا تو صرف اس کو جس سے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچے, صرف جو حکومت. اب آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ کام کریں گے. نظریات پہ تو کمپرومائز ہو گئی. پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ اینڈ پاکستان کے اگینسٹ جو بولے گا, جرنیل کا بیٹا ہوگا یا جرنیل خود ہوگا, جج کا بیٹا ہوگا یا جج خود ہوگا, سیاستدان کا بیٹا ہوگا یا سیاستدان خود ہوگا, اس کے ساتھ وہی ہوگا جو آج کے دور میں کسی صوبیدار یا ایس ایچ او کو بولنے کے والے کے ساتھ ہوتا ہے. جو قانون ہے پاکستان کا, یہ اور سیاسی طور پہ سب کو آزادی ہوگی, جو مرضی آپ بات کریں, اختلاف رکھیں, گورنمنٹ سے دھرنا دیں, احتجاج جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, جو قانونی حق ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا بات کر رہا تھا میں, ہمارا قانون ہے یہ بنا ہوا تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. کوئی بھی کسی قسم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں, جیسے فرض کریں کہ کوئی بڑا بندہ گاڑی میں مار دیتا ہے تو اس کو دید دلوا کے چھڑا دیا جاتا ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. عرب میں پچھلے دنوں پورا قبیلہ جو ہے وہ معافی مانگی انہوں نے گھٹنوں کے بل, اور جو ان کے مطلب ہے کہ انتہائی طور پہ یعنی کہ جیسے ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں اس نوبت تک بھی گئے تو لیکن انہوں نے نہیں معاف نہیں کیا اور سزا ہوئی, شہزادے کو سزا ہوئی. لیکن جی ہاں 5-7 کروڑ روپیہ دے کے تو جان چھڑوا دی جاتی ہے, تو کیا اس پہ کچھ عمل درآمد ہو سکے گا؟ نام اسٹیبلشمنٹ کا نظام, بیوروکریسی کا نظام اور حکومت کا نظام, ان چاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چیز کامن ہونی چاہیے. ہم یہ ریزولوشن پارلیمان میں لائیں گے کہ نو گزٹڈ آفیسر, نو ایم این اے ایم پی اے سینیٹر, کوئی بھی گزٹڈ آفیسر اور کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کو اجازت نہ ہو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑنے کی ایک اسپیسیفک ٹائم تک. پہلے اس کے اثاثے, پھر بیوی بچوں کے اثاثے, پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2-2.5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, یہ 12-14 ارب روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئے, یہ بڑے بڑے ملکوں میں جزیرے اور محلات تمہارے پاس کہاں سے آئے. پاکستان سے ناانصافیاں بھی ختم ہو جائیں گی, کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. ہر ناانصافی کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کا بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کر کے حکومت میں آئیں گے؟ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ ہے آج کے دور کے جو 22 گریڈ کے بابے بیٹھے ہوئے نا, ان کو شاید یہ موبائل یوز نہ کرنا آتا ہو, لیکن جو آج کے دور کے 17, 18, 19, 20 گریڈ کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 19 گریڈ تک, ان کے نظریات وہی ہیں جو ہمارے نظریات ہیں. وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں سنا ہوا, ان کے کان پک گئے ہیں پچھلے 12 سال سے ہمیں سن کے. وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں. محبت وہ بابے بھی کرتے ہیں جو 22 گریڈ کے ہیں, بٹ وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں انہیں سب اچھا کی رپورٹ ملتی ہے. وہ اس خول, جنرل اقبال تھے پنڈی گھیب کے, بڑی خوبصورت بات کی, کہتے جی پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئر, کسی مقام پہ پہنچے ہوئے, اگر وہ چاپلوسوں کے خول, سائیکوفینٹس کے خول سے باہر نکل کے نہیں دیکھے گا نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ چاپلوسوں کے خول سے باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہتے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہر بندے کا, پاکستانی کا, آپ کسی بھی آج فوجی کے پاس چلے جائیں, جج کے پاس چلے جائیں, بیوروکریٹ کے پاس چلے جائیں, جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے سامنے رکھیں, بولے کہ یار یہ لڑکا صحیح بول رہا ہے, بس اللہ اس کی حفاظت کرے. یار وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, نہ وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ہی جیسے گھروں سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مستقبل میں اس بندے کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے, پہلے اس کے اثاثے چیک کرنے چاہیے, اور وہ بندہ مطلب ایک پوری لابی بنی ہوئی ہے نا جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے, جو مرضی ہو جائے. ایک ان کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کی سوچ, فہم و فراست ہوتی ہے, اور ایک اللہ کی کرنی ہوتی ہے. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو آپ اللہ پہ توکل کریں نا. میرا ایک دوست تھا, 1-2 سیمسٹر مجھ سے جونیئر تھا, حماد اس کا نام ہے, یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ کراچی کے جلسے کا پھنسا ہوا تھا. میں نے کہا یار فلاں تیرے لنکس ہیں بڑے زبردست, ان سے ذرا ریکویسٹ تو پٹ کر کے
میرا ورکر گرفتار نہیں ہونا چاہیے, جلسہ ہمیں ہونے تھے, اس کے بعد بھاویں تسی پڑھ لو. بہت بڑا مسئلہ NOC کا بھی بنا ہوا اور اسٹیٹ کا پریشر تھا. اس نے کہا سر میں کہہ دوں گا لیکن ایک باری تسی اج نہ تہجد دے ٹائم جا کے 2 نفل مغفرت واسطے کہ اللہ میں کسی اور سے مانگنے چلا گیا تھا, اور 2-1 نفل جو ہے نا آپ پڑھ لیں برائے حاجات. آپ یقین کریں میں کہا یار تو گولی مارو ان سارے لنکس کو, جا کے میں یہی کام کرتا ہوں. اگلے دن ہم بادشاہوں کی طرح جلسہ کر رہے, نہ کوئی مسئلہ بنا نہ کچھ. توکل بہت بڑی چیز ہے بالکل. قانون کی عمل درآمد کے حوالے سے بات چیز ہماری چل رہی تھی. اس میں ایک پوائنٹ ابھی جو ترمیم ہوئی آئین میں اور جج اپنی مرضی کا لگانے کا فیصلہ کیا گیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا چیلنج ہو جائے گی اس پہ؟ مختلف لوگ پارلیمان میں جا رہے ہیں, اور اس وقت بھی جو 26ویں ترمیم ہے اس میں دیکھیں نون اور پیپلز پارٹی اندھی نہیں ہے. ان کو ایک مسودہ دے دیا گیا کہ جا کے کر لیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کر کے تو وہ ساری چیزیں ہٹوا دیں, ملٹری کورٹس کی بھی باقی بھی اس کو سامنے کر کے. چاہتے یہ بھی نہیں تھے کہ ایسا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے بعد میں ہمیں بھی اسی معاملے میں رگڑنے. PTI تو 2-4 سال کی مہمان ہے, ہمیں تو ساری زندگی رہنا ہے, تو ہمیں تو رگڑا ملتا رہے گا اس کھاتے میں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی اندھی نہیں ہے, اسے بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی گیم ہوگی ہے. مطلب ساری وہ چیزیں مانی گئی ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے حق میں, جو ہمارے حق میں وہ تو کچھ مانا ہی نہیں گیا. اچھا اس میں اب ان کا آہستہ آہستہ ایک آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے, جو نواز شریف دوبارہ کہنے لگ گیا, پھر یحییٰ آفریدی کے جو معاملہ. تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, ڈاکہ تو وہ مار لیتے ہیں, سامان کے تقسیم پہ لڑیں گے, اس پہ لڑیں گے. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ایک دفعہ پھر ترمیم ہو جائے گی, ان کے گلے پڑے گی, پھر بھی ترمیم ہوگی, وہ بھی ان کے گلے پڑے گی. اب تو ان کی کالیں نکلیں گی. یہ جو انہوں نے فائر وال لگوائی ہے نا جس پہ بڑے خوش ہو رہے تھے, یہ اس پہ جب کالیں ان کی نکلیں گی کہ یار اسی ترمیم میں صبح آپ جی حضور کہتے تھے, بغل میں چھری منہ میں رام رام ہوتا تھا, اور اسی میں آپ آ کے پھنس گئے. آپ پھنسے بھی ہیں, اور اس میں جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ نہیں ہوئیں, اس میں بھی یہ پھنسیں گے کہ یار یا تو آپ ہمارے گیٹوں میں نہ بیٹھتے, ہمیں فیئر الیکشن کرانے دیتے, اور ابھی جو ہم نے ایک ہی آپ سے ڈیمانڈ کی وہ بھی آپ نے نہیں مانی. یہ بہت بری طرح پھنس گئے. تو اگلے الیکشن جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر ہوں گے؟ یہ سوال قبل از وقت ہے, ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. نہیں کہا جا سکتا. ہمیں تو اپنی محنت کرنی ہے, اور ڈنڈے کے زور پہ الیکشن لڑنا پڑے گا صحیح طریقے سے, کہ کرپشن نہ ہو, دھاندلی نہ ہو. چلیں جس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, آخر میں جو نوجوان ہیں ان کے حوالے سے کوئی بہترین سا پیغام دیں تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں. کہ نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو مینیفیسٹو ہے اس کو کمپیئر کریں ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ, اور پھر دیکھ لیں کون پاکستان کے لیے بہتر ہے. چہروں پہ سیاست نہ کریں, نام پہ سیاست نہ کریں کہ یہ بڑا نام ہے, یہ ابھی نیا ہے, ان چیزوں میں نہیں. ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا وہ اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں او جی نوا منڈا ٹائم لگ سی. یہ چیز ہمیں مار دیتی ہے اندر سے. یار بلاول نوا منڈا نہیں سی تواڈے واسطے. بلاول کے پیچھے ایک درخت بھی ہے نا جی, بہت بڑا درخت ہے. یار مجھے یہ پتہ ہے یہی تو مسئلہ ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلاول, مریم اینڈ شہیر؟ کہ وہ صرف نواز شریف کی صاحبزادی ہے اور یہ شہید محترمہ کا صاحبزادہ ہے. کیا تو انہوں نے, آپ کس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں؟ آپ کس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے نا آپ کے لیے کہ آپ آپ کس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں؟ آئیڈیالوجی کے لیے کر رہے ہیں. تو آئیڈیالوجی کدھر سے آئے گی جب وہ نواز شریف اپنی انگلی پکڑا کے اپنی بیٹی کو لے آئے گا, زرداری اپنی انگلی پکڑوا کے بیٹے کو لے آئے گا, تو آپ کو کون لے کے آئے گا؟ ہمیں عوام, اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, اللہ تعالیٰ انہونی میں سے کچھ نہ کچھ نکال دیتا ہے. اگر چیگویرا جیسا بندہ کامیاب ہو گیا تھا ایک بہت لوور مڈل کلاس ماحول میں نکل کے, ملا عمر کامیاب, انقلاب ہمیشہ مڈل کلاس لوگوں نے ہو گئے تھے, عمر مختار صاحب ہو گئے تھے, نیلسن منڈیلا ہو گیا تھا. دنیا میں میرا ایک ماننا ہے کہ جتنے بھی تحریکیں ہوتی ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پیشوا ہوتا ہے, اور ظلم کے خلاف نکلنے والی ہر تحریک چاہے کسی فرقے کی ہو یا کسی مذہب کی ہو, ظلم کے خلاف جو بھی تحریک نکلے گی اس کے روحانی پیشوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے خلاف آپ آج نکلنے والے بنے, آپ کے ساتھ ایک روحانی مدد ہوتی ہے, مدد ضرور ہوگی, اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم نے کئی مرتبہ آزمایا. جی ابھی تک کی جتنی چیزیں ہم نے آپ کی دیکھی ہیں, ہمیں پسند آئی ہیں,
بار بار آپ سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے, آنے کو بھی دل کرتا ہے, کیونکہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ پاکستان کے حق میں فیور ہوتی ہے اس کی. تو چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. آئیں گے جی اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.